بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم درس الرابع عشر فعل ہے، پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ اگلا اصول حضرت نے یہ بتایا کہ کتبت صیغہ واحد مؤنث غائب کو ما بعد کے لفظ سے ملانا ہو تو آخر کی جزم نکال کر زیر پڑھیں گے۔ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، یعنی اگر ساکن ہے، ساکن کو آپ نے اگر حرکت دینی ہو تو پھر آپ اس کو حرکت کسرہ کی دیں گے، کیونکہ دیکھیں یہ جو کاتبت ہے یہ آخر میں ساکن ہے، اور اس کے بعد جو آگے لام ہے لام بھی ساکن ہے، تو ساکن کو ساکن کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ نے ملانا ہے تو آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی ضروری ہے، تو اس حرکت کے بارے میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو حرکت دیں گے کسرہ یعنی زیر کی۔ جیسے اب یہ کتبت ہے واحد مؤنث غائب، لکھا اسے ایک عورت نے، جب آپ اس کو المعلمہ اس کے لام کے ساتھ ملائیں گے تو آپ اس کو تا کو کسرہ کی حرکت دے دیں گے، اور آپ اس کو یہ پڑھیں گے کتبت المعلمۃ المکتوب، استانی نے خط لکھا۔ اور جن صیغوں کے آخر میں الف یا واو ہو تو ما بعد سے ملانے کے وقت ان کا تلفظ نہیں کریں گے، یعنی کوئی صیغہ ایسا ہے جس کے آخر میں الف ہے، یا پھر وہ صیغہ ایسا ہے جس کے آخر میں واو ساکن ہے، تو جب آپ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر آپ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے، یعنی الف اور واو ہے اس کو پڑھتے وقت گرا دیں گے۔ اس کی مثال لے کر آ رہے ہیں حضرت، جیسے الرجلانی کتبا المکتوب ہے نا، یہ کتبا کتبا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، لیکن جب آپ نے اس الف کو لام کے ساتھ ملایا ہے تو پھر آپ یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کتب المکتوب۔ اسی طریقے سے جمع کی مثال ہے الرجال کتب المکتوب، اب یہ کتبو تھا، کتبو، لیکن جب آپ اس واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ والی جو واو ہے یہ واو پڑھنے کے اندر نہیں آئے گی، اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کتب المکتوب۔ آگے دیکھیں فاعلہ اور فاعولہ کے وزن کے افعال بھی مذکورہ گردان کے قیاس پر گردانے جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماضی کا جو عین کلمہ ہے، یعنی جو دوسرا حرف ہے، اس کے اوپر زبر بھی آتی ہے، اس کے اوپر زیر بھی آتی ہے، اس کے اوپر پیش بھی آتی ہے۔ جیسے ضربہ بروزن فعالہ، اب اس میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، یہ اسی طریقے سے جو دوسری مثال یہاں پر آئی ہے وہ ہے کاتبہ بروزن فعالہ، یہ ہوگی زبر کی مثال۔ اسی طریقے سے زیر بھی آتی ہے، اس کی مثال جیسے سامعہ بروزن فاعلہ، یہ اسی طریقے سے دوسرے ہے، اس کی مثال جیسے شاریبہ بروزن فاعلہ، زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، اسی طریقے سے پیش بھی آتی ہے، جیسے کارومہ بروزن فاعولہ۔ تو جس طریقے سے آپ نے کاتبہ کی گردان بنائی ہے، کاتبہ کاتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا، اس میں آپ نے غائب کے صیغے پڑھے تھے، مذکر اور مؤنث کے، واحد کے، تثنیہ کے، جمع کے، اسی طریقے سے آپ نے مخاطب کے صیغے پڑھے تھے، مؤنث کے، مذکر کے، واحد کے، تثنیہ کے، جمع کے، متکلم کے آپ نے صیغے پڑھے تھے، واحد متکلم، جمع متکلم، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ماضی میں عین کلمہ مفتوح کے آپ نے گردانیں پڑھی ہیں، زبر کی آپ نے گردانیں پڑھی ہیں، اسی طریقے سے ماضی میں عین کلمہ مکسور یعنی کسرہ اور زیر اس کی گردانیں بھی آئیں گی۔ جیسے سمیعہ ہے تو سمیع سمیعہ سمیعو سمیعت سمیعتا سمیعنا سمیعتا سمیعتما سمیعتم سمیعتی سمیعتما سمیعتن سمیعتو سمیعنا۔ اسی طریقے سے شریبہ ہے، شریبہ شریبہ شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتن شریبتو شریبنا۔ اسی طریقے سے کارومہ ہے، یہ میں نے کارامہ لکھ دیا، یہ کارومہ را کے اوپر ضمہ ہے، کارومہ کارومہ کارومو کارومت کارومتا کارومنا کارومتا کارومتما کارومتم کارومتی کارومتما کارومتن کارومتو کارومنا۔ جو سارے اصول آپ نے کاتبہ کے بارے میں پڑھ لیے ہیں، تو صرف ایک کاتبہ کے اندر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فعل ماضی کی جو بھی گردان ہو، چاہے اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر زبر ہو، چاہے اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر زیر ہو، چاہے اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر پیش ہو، سارے کے سارے 14 کے 14 صیغے ہر گردان کے اندر اسی طرح جاری ہوں گے۔ فرق ہوگا عین کلمہ کے اوپر، کہ عین کلمہ پر یا تو پوری کی پوری گردان میں زبر آئے گی یا پوری کی پوری گردان میں زیر آئے گی۔ اب یہ سمیع ہے نا، یہ اس پوری گردان میں جہاں پر بھی میم آئے گا اس کے اوپر زیر ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ شاریبہ ہے تو پوری گردان میں جہاں پر بھی یہ را آئے گی آپ نے اس پر زیر ہی پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے کارومہ ہے، اس میں چونکہ ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو پوری کی پوری گردان میں یہ جو را آئے گا اس را کے اوپر آپ نے پیش ہی پڑھنا ہے، تو اس اعتبار سے فرق ہوگا۔ تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ فاعلہ اور فاعولہ کے وزن کے افعال بھی مذکورہ گردان کے قیاس پر گردانے جائیں، یعنی جس طریقے سے آپ نے کاتبہ کی گردان بنائی ہے بالکل ایسے ہی آپ باقی گردانوں کی گردان بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے شریبہ ہے نا، اسے ایک مرد نے پیا، شریبہ ان 2 مردوں نے پیا، شریبو ان سب مردوں نے پیا، شریبنا تک سارے، شریبت پیا اسے ایک عورت نے،
شریبتا پیا ان دو عورتوں نے، شریبنا پیا ان سب عورتوں نے، اس طرح۔ اور اگر کروما ہے، کروما میں بھی ایسے ہی ہوگا، کروما بزرگ ہوا وہ ایک مرد، کروما بزرگ ہوئے وہ دو مرد، کرومو بزرگ ہوئے وہ سب مرد، کرومت بزرگ ہوئی وہ ایک عورت، کرومتا بزرگ ہوئی وہ دو عورتیں، کرومنا بزرگ ہوئی وہ سب عورتیں۔ اسی طرح کرومنا تک بزرگ ہوئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو وہی والا اصول ہے جس اصول کے مطابق آپ نے کاتبہ کی گردان بنائی ہے، اسی طرح آپ نے باقی گردانیں بھی بنا لینی ہیں۔ آگے سے بتا رہے ہیں کہ فعل، فاعلہ اور فاعلہ یہ اوزان ماضی معروف کے ہیں۔ دیکھیں ماضی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی معروف، اس کو ماضی معلوم بھی کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے ماضی مجہول۔ جو ماضی معروف ہے یا ماضی معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کے ساتھ فاعل آتا ہے، جیسے ضربہ ہے تو اس میں ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، ضربا ہے جو آگے الف آپ کو لکھا ہوا ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ اس کا فاعل ہوتا ہے، یعنی اس میں مارنے والے کی حالت اور کنڈیشن بتائی جاتی ہے۔ کوئی بھی فعل ہے اس کا جو فاعل ہے اس کو بتایا جاتا ہے، جیسے کاتبہ ہے تو کاتبا، اس میں جو الف ہے یہ فاعل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل ماضی کے اندر فاعل کا نہیں بتایا جاتا بلکہ مفعول کا بتایا جاتا ہے، تو اگر فعل ماضی ایسی ہے جس میں فاعل کا نہیں بلکہ مفعول کا بتایا جائے، اس فعل ماضی کو ماضی مجہول کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ماضی جو ہم نے پہلے گردانیں پڑھی ہیں نا کہ فعلہ جیسے کاتبہ اور ضربہ، فاعلہ جیسے سمعہ اور شربہ، فاعلہ جیسے کروما، یہ ساری کی ساری ہم نے جو گردانیں پڑھی ہیں فعل ماضی معروف کی، یعنی فعل ماضی معلوم کی گردانیں پڑھی ہیں جس میں اس کے ساتھ فاعل کا تذکرہ تھا۔ اب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ تینوں گردانیں ماضی معروف کی ہوتی ہیں بالکل ایسے ہی ماضی مجہول کی بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس ماضی مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ماضی مجہول کے بھی بالکل ایسے ہی تین وزن آتے ہیں جیسے فعل ماضی معروف کے آتے ہیں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ فعل ماضی مجہول یہ فعیلہ کے وزن پر آتی ہے، چاہے اس میں ماضی معروف میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہو جیسے ضربہ، یا اسی طریقے سے کاتبہ۔ ابھی دیکھیں عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، ضربہ بروزن فعلہ، کاتبہ بروزن فعلہ، اس کی ماضی مجہول بھی فعیلہ کے وزن کے اوپر آئے گی، ضربہ سے ضربہ، کاتبہ سے کتبہ۔ اب آپ آگے اس کی مکمل گردان کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ماضی معلوم کی گردان کی تھی، جیسے ضربہ سے ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ اسی طریقے سے کاتبہ تھا تو ماضی مجہول آ جائے گا کتبہ، 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 کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ یا اسی طریقے سے ماضی میں عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہو، جیسے تھا سامعہ، یا اسی طریقے سے دوسرا تھا شاربہ، سامعہ بروزن فاعلہ، شاربہ بروزن فاعلہ۔ اب ماضی میں دیکھیں عین کلمہ کے اوپر زیر ہے، اس میں بھی جب آپ مجہول بنائیں گے تو آپ نے فعیلہ کے وزن کے اوپر ہی بنانا ہے، سامعہ سے سمیہ، شاربہ سے شوربہ۔ پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں، سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتن، سمعتو، سمعنا، شربہ، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتن، شربتو، شربنا۔ ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش ہو، اس کی مثال تھی کاروما بروزن فاعلہ، یا اسی طریقے سے شاروفہ بروزن فاعلہ۔ اس میں بھی جب آپ مجہول بنائیں گے تو فعیلہ کے وزن کے اوپر آئے گا، کاروما سے کوریما، 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 کوریمو، کوریمت، کوریمتا، کوریمنا، کوریمتا، کوریمتما، کوریمتم، کوریمتی، کوریمتما، کوریمتن، کوریمتو، کوریمنا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ یہ جو معلوم والے صیغے ہیں یا معروف والے صیغے ہیں اس میں فاعل کا تذکرہ ہے، جو مجہول والے صیغے ہیں یا مجہول والے جو الفاظ ہیں اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوگا بلکہ مفعول کا تذکرہ ہوگا، البتہ اس مفعول کو ہی فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے نائب فاعل۔ تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ جو ان سب کا جو مجہول ہے، چاہے فعالہ ہو، چاہے فاعلہ ہو، چاہے فاعلہ ہو، یہ ماضی معروف کے اوزان یعنی وزن ہے، ماضی معروف ان اوزان کے اوپر آتی ہے، ان سب کا مجہول فعیلہ کے وزن کے اوپر آتا ہے، جیسے کاتبہ سے کتبہ۔ اب کاتبہ تھا نا، لکھا اسے ایک مرد نے، فاعل کا تذکرہ تھا، تو کتبہ میں فاعل کا تذکرہ نہیں بلکہ مفعول کا تذکرہ ہوگا، وہ لکھا گیا، یعنی لکھنے والا جو فعل ہے وہ اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے، وہ مفعول بن رہا ہے، وہ اس وقت فاعل نہیں بن رہا۔ اسی طرح شاربہ سے شوربہ، وہ پیا گیا، کاروما سے کوریما، فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا بلکہ صرف مفعول آتا ہے، اس کو نائب فاعل کہہ دیا جاتا ہے،
فائل کا قائم مقام. نائب فائل کا مطلب ہوتا ہے فائل کا قائم مقام. تو فعل کے ساتھ اصل تو ترتیب اور اصول یہ ہوتا ہے کہ فائل آتا ہے، لیکن چونکہ فائل کے بجائے مفعول کو لا دیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مفعول فائل کے قائم مقام ہے. اور فائل کی طرح اسی کو رفع دیتے ہیں، یعنی جس طریقے سے فائل پر رفع آتا ہے تو اب یہ رفع فائل کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ مفعول کے اوپر آئے گا، جس کو یہاں پہ نائب فائل کہا گیا ہے. جیسے شرب اللبن، دودھ پیا گیا. اب یہ شربہ اگر ہوتا نا، بلکہ شربہ نہیں شریبہ اگر ہوتا تو اس کا مطلب تھا پیا اس ایک مرد نے، یعنی فائل کا تذکرہ ہونا تھا. لیکن جب شربہ کر دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پینے والے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو چیز پی جا رہی ہے دودھ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، مفعول کا تذکرہ ہو رہا ہے. شرب اللبن یعنی دودھ پیا گیا. اس جملے میں یہ نہیں بتایا کہ پینے والا فائل کون ہے، بلکہ اس جملے کے اندر مفعول بتایا جا رہا ہے کہ پی کون سی چیز جا رہی ہے. تو یہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ ایک ماضی معروف ہوتی ہے جسے ماضی معلوم کہتے ہیں، دوسری ماضی مجہول ہوتی ہے. ماضی معروف کے آپ نے 3 وزن پڑھ لیے، فعل، فاعل، فاعلہ، اور ماضی مجہول ساروں کی ساروں فعلہ کے وزن کے اوپر آئے گی. ساری کی ساری مثالیں میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں.